ظالم معاشرے میں الو کا انصاف۔ ایک طوطا اور طوطی کا واقعہ۔ ایک جنگل تھا جہاں پر جانور اپنی زندگی امن سے گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں ایک طوطا اور ایک طوطی بھی رہتے تھے جو بہت پیار کرنے والے اور محنتی پرندے تھے۔ وہ دونوں ہر روز دانہ چگتے، گھونسلہ سنوارتے اور خوشی خوشی زندگی گزارتے۔ ایک دن طوطا بازار سے کچھ قیمتی دانے لایا جو اس نے کئی دن کی محنت سے جمع کیے تھے۔ طوطی نے وہ دانے سنبھال کر رکھ دیے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ایک چالاک بندر آیا اور سارے دانے چرا کر لے گیا۔ صبح جب طوطے نے خالی دانے کا برتن دیکھا تو غصے سے طوطی پر چلایا، تم نے دھیان کیوں نہیں رکھا؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ طوطی رو پڑی۔ اس نے قسم کھائی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر طوطے نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر کار یہ جھگڑا الو کے پاس جایا جاتا ہے جو جنگل کا مصنف تھا۔ الو نے اپنی عدالت سجائی، تمام جانور جمع ہو گئے۔ الو نے کہا ثبوت لاؤ۔ طوطا بولا میرے دانے چوری ہوئے ہیں اور طوطی ہی ان کی رکھوالی کر رہی تھی، یہ اسی کی غلطی ہے۔ طوطی نے روتے ہوئے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، خدا گواہ ہے کہ بندر آیا تھا، مگر الو نے بغیر تحقیق، بغیر گواہوں اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ سنا دیا۔ چونکہ دانے طوطی کی نگرانی میں تھے وہی مجرم ہے۔ طوطا مطمئن ہوا، مگر طوطی بے گناہی کے باوجود شرمندہ اور رنجیدہ ہو گئی۔ جنگل کے سب جانور حیران تھے کہ الو نے انصاف کے نام پر ظلم کیا، اور یوں ایک مظلوم طوطی کو ظالم معاشرے میں ایک ایسے مصنف نے سزا دی جو خود اندھیرے میں بیٹھتا ہے اور دن کی روشنی میں سچائی دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہی ہے اس معاشرے کا حال جہاں انصاف الو کرتا ہے اور ظالم کی سزا بے قصور کو ملتی ہے۔ جب مصنف خود اندھا ہو تو مظلوم کی چیخیں بھی ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ معاشرہ تبھی سدھرے گا جب انصاف علم اور سچائی کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ تعصب اور خادم خیالی پر۔